وہاں تو صرف جدھر بھی جائیں گے فرشتے سلام کریں گے کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے جو دنیا میں کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے۔ کبھی اللہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، کبھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اللہ کی دعوت کھائیں گے، اللہ کی مہمانی، اللہ جل شانہ کا دیدار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے اور اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا کامیاب ہو گیا کہ اب کبھی بھی یہ ناکام نہیں ہوگا۔ جی کروڑوں 10 یہاں تو 40-50 سال کے بعد آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا مشکل، چیزیں اس کے ساتھ والے لوگ دنیا سے چلے گئے، وہاں پر 40,000 سال گزر جائیں گے پہلے دن کی طرح جوان، 40 لاکھ سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان، 40 کروڑ سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان، 40 ارب سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان، 40 کھرب سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان، 40,000 کھرب پدم سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان۔ طے بتائے لگے ہوئے کیلے اور بہترین پھل جن کا موسم کبھی ختم نہیں ہوگا، یہاں کہتے ہیں آموں کا موسم ختم ہو گیا، آڑو کا موسم ختم ہو گیا، وہاں پھلوں کا موسم کبھی ختم نہیں ہوگا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی موسم ختم ہوگا نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، خود ہی میرے منہ میں آ جائے خود ہی پھل آ جائے گا، 1000 من پرندوں کا گوشت ایک وقت میں کھا لیں گے، 1000 من پھل بھی کھا لیں گے، نہ پیشاب آئے گا نہ بہانہ آئے گا، ایک خوشبودار ڈکار سے سارا ہضم ہو جائے گا۔ بیویاں ایسی ہوں گی کہ مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے، اس کو 100 جوڑے پہنائیں گے، اس کا حسن ایسا ہوگا کہ ان 100 جوڑوں کے اندر سے بھی نظر آئے گا، اس کے دل کی محبت اور وہ ساری نعمتیں، اس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ کس درجے کی نعمتیں لینی ہیں، جیسی محنت کر کے جاؤ گے ویسا انعام ملے گا، بغیر کیے ہم کسی کو نہیں دیتے، کرنے والے اور نہ کرنے والے کبھی برابر نہیں ہوتے، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتے، انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے کیا تھا، کیے بغیر ہم نہیں دیتے۔ اس لیے یہ کرنے کا وقت ہے، عمل کا وقت ہے، محنت کا وقت ہے، جان لگانے کا وقت ہے، اس لیے خوب سمجھایا، اچھی طرح سمجھایا کہ یہ حقائق ہیں، قرآن میں فرمایا کہ یہ حقیقتیں ہیں، ہم تمہیں قصے نہیں سنا رہے، آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم یہ پکی ٹھیکی باتیں ہیں، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، ہم تمہیں حقیقتیں بتا رہے ہیں، ایسے ہی ہوگا۔ کل کا دن تو ہماری زندگی میں دنیا میں آئے یا نہ آئے، قیامت کا دن ضرور آئے گا، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ایک ہی ذات نے کرنا ہے، اور ہمارے اور اس کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے، ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ہیں اور اللہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ جل شانہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اس کا مال کتنا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی ٹانگیں اور اس کا جسم کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں پتلی پتلی، لوگ ہنستے تھے تو آپ فرماتے تھے اس کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اللہ کے ہاں بہت وزنی ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے۔ اس کی مثال ایسے ہے، 2 نوجوان امتحان دینے آئے، ایک نوجوان اس نے کپڑے بھی نئے پہنے ہیں، شکل بھی اچھی ہے، گھڑی بھی نئی ہے، جوتے بھی نئے ہیں، اینک بھی نئی ہے، ہر چیز نئی ہے، لیکن محنت نہیں کی، جو سوال پوچھو کہتے نہیں آتا۔ دوسرا نوجوان، اس کے کپڑے بھی سادہ ہیں، شکل بھی سادہ سی ہے، اس کی ہر چیز پرانی ہے، لیکن اس نے محنت بہت کی، جو سوال پوچھو وہ فوراً جواب دیتا ہے۔ تو اب امتحان میں کامیاب کون ہوگا، جس نے جواب ٹھیک دیے یا جس کے کپڑے نئے ہیں؟
یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ تو تمہارے دل کے یقین کو اور اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں 2 میل دور والا بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا جیسے سامنے والا۔ آپ کا معجزہ اللہ نے اس دن ظاہر فرمایا، فتحت اسماعنا، اس دن اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا جب حجۃ الوداع میں آپ صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تو تقوی والے کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے خاندان والے میرے قریب ہیں؟ ہرگز نہیں، میرے قریب تو تقوی والا ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب تقوی والے لوگ ہوں گے، جہاں کے بھی ہوں، جس جگہ کے بھی ہوں، جہاں کے جس صدی کے جس علاقے کے، جو تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے رسول کے قریب ہوگا۔ اس کو دیکھ کر حضور ہمیں دیکھ کر خوش ہو کر سینے سے لگا لیں، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں، جنت الفردوس میں حضور کے پڑوس والی جنت ہمیں مل جائے۔ اس کی محنت کرنی ہے، اس محنت کے لیے، اس تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ وقت تو تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ ذرے جتنا گناہ کرو گے تو اس کا بدلہ بھی ضرور ملے گا، ذرے جتنی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی ضرور ملے گا۔ اس لیے اب تمہاری مرضی ہے، جیسے چلو، کما تدینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اب معاملہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تو یہ جگہ محنت کی جگہ ہے۔ یہاں ایک دفعہ کہو یا اللہ تو اللہ 10 دفعہ جواب دیتے ہیں، جی میرا بندہ۔ صرف اتنا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے نظر نہیں آتا، درود شریف پڑھا کیا ہوا، نماز پڑھی کیا ہوا پتہ نہیں چلتا، دعوت دی کیا ہوا کچھ نہیں۔ غیب پر ایمان لانا ہے۔ مرنے سے پہلے وہ پردہ اللہ ہٹا دیتے ہیں، پھر پتہ چلے گا، لیکن اس وقت کر نہیں سکے گا۔ غیب پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان۔ اس لیے ان اعمال میں کامیابی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے تو پھر کامیابی ہی کامیابی، دنیا بھی ہم تمہاری جنت جیسی بنا دیں گے۔ آپ مکے والوں سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے بھی آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں سے واپسی پر آپ نے دعا میں کہا کہ اللہ، آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں؟ مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن۔ پھر یہ کہا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو تو راضی کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ کو تو ناراض کر دیا، یہ لوگ آگے چل کر ضرور اس کے دشمن بنیں گے۔ اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا، میں تمہاری بات نہیں مانتا، دوست کہتے ہیں گناہ کرو، کہتے ہیں نہیں کرتا، میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے لوگوں کو ناراض کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے مدد کرنے والا۔ تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ پریشان تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو، تمہارا تو اللہ ہے۔ حالات میں ٹھیک کروں گا، سارا ماحول میں بناؤں گا، سارے حالات ہم ٹھیک کریں گے۔ اس لیے وہ ابھی ایک عرب سنا رہا تھا عصر کے بعد، اس نے کہا میں گھر سے جب نکلا تو میرے والد نے کہا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، آج کے بعد ہمیں شکل نہ دکھانا۔
ایسے کر کے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا. یہ 4 مہینے کے لیے آ گیا. کہتے پیچھے سے میرے بڑے بھائی کی منگنی ہو گئی. وہ جس عورت سے منگنی ہوئی اس کا باپ پرانا ساتھی تھا. اس نے باپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا. باپ کا دل نرم ہو گیا, تبلیغی بات سمجھ میں آ گئی. پھر وہ منگنی ٹوٹ گئی, کسی اور سے بھائی کی شادی ہو گئی. تو کہتا ہے یوں لگتا ہے کہ وہ منگنی اللہ نے کرائی ہی میرے لیے تھی. پھر ماں کا فون آیا کہ تم گھر آ جاؤ, باپ کا دل نرم ہو گیا. اللہ نے اس کے لیے کہاں کہاں سے آدمی کو لا کر مقرر کر دی. حالات تو اللہ ٹھیک کرتے ہیں, تم فکر نہ کرو, اللہ ہے نا. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اللہ کافی ہے مدد کرنے والا, اللہ کافی ہے کام بنانے والا, اللہ کافی ہے دیکھنے والا, اللہ کافی ہے دوستی کے لیے, اللہ کافی ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ, اللہ کافی نہیں, اللہ کافی ہے. تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ جو اللہ کی طرف پورا پورا متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف پورے پورے متوجہ کیا ہے. اب ہمارے ساتھ بات نہ کرو, جب وقت تھا تو تم نے ہماری بات نہیں سنی, اب ہمارے ساتھ بات نہ کرو. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اس لیے ابھی وقت ہے. یہاں کا ایک آنسو بھی بہت قیمتی ہے, یہاں کے عمل کی قیمت بہت زیادہ ہے. یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رلائے گی, اور یہاں کا تھوڑا سا ہمت سے اعمال میں لگنا کروڑوں سال کے انعامات کے ملنے کا ذریعہ بنے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کی جدائی کتنے دن برداشت کی, اور انعام کتنا عرصہ ملے گا؟ کھربوں 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 سال. بس یہی ہے, یہاں کی محنت بہت تھوڑی ہے اور اجر بہت زیادہ ہے. اور اگر وقت ضائع کر دیا تو پھر افنجعل المسلمین کالمجرمین, ہم محنت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کو کبھی برابر نہیں کرتے. تو یہ محنت کا وقت ہے, عمل کا وقت ہے, جان لگانے کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت جسم والے تھے, لیکن اتنی محنت کی کہ آخر عمر میں ایسے ہو گئے تھے جیسے پرانے چمڑے کا مشکیزہ ہو. پرانا چمڑا, جان لگائی, مال لگایا, محنت. یہ جان بچا بچا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے, لگانے کے لیے ہے. کوشش کرنا, آگے بڑھنا, ایک دوسرے سے مقابلے کرو. دنیا کا ذکر آتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ نرم لفظ بولتے ہیں, فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, اچھا چلو تھوڑا بہت کر لو. اور جہاں ایمان اور اعمال کا ذکر آتا ہے تو اللہ جل شانہ بہت زور لگاتے ہیں, وَسَارِعُوا سَابِقُوا, ایک دوسرے سے مقابلے کرو اپنے رب کو راضی کرنے میں, اس جنت کو لینے میں جس کی چوڑائی بھی زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ ہے. اپنے رب کی بخشش کو تلاش کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلے کرو, آگے بڑھو, زور لگاؤ, دوڑ لگاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف پہنچنے میں دوڑ لگاؤ. اعمال کے اندر ایک دوسرے سے مقابلے کرو. یہ بھائی آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہے, میں 40 منٹ کروں گا. یہ بھائی اتنی دیر دعوت دیتا ہے, میں اس سے زیادہ دوں گا. اس نے 2 ساتھی 3 چلے کے لیے تیار کیے ہیں, میں 4 تیار کروں گا. یہ مقابلے اللہ کو پسند ہیں. یہ نہیں کہ وہ دنیا میں اس نے 8 مرلے کا گھر بنایا, میں 10 مرلے کا بناؤں گا, یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اوس اور خزرج والے مقابلے کرتے تھے. اوس والوں نے ایک یہودی سردار کو قتل کر دی, کعب بن اشرف, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کرتا ہے, تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو دوسرے قبیلے والے آئے کہ ایک اور یہودی سردار ہے رافع, وہ بھی یہ سارے غلط کام کرتا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو ہم قتل کریں گے. مقابلہ چلتا تھا. انہوں نے یہ کام کیا, ہم یہ کریں گے. ان کا ہمارے اندر وہ ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا, ان کا ہمارے اندر وہ ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے. ان کا ہمارے اندر وہ ہے جس کے لیے اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا, ان کا ہمارے اندر وہ ہے. تو ایک دوسرے سے مقابلے کرتے تھے. آخرت میں مقابلے ہوتے تھے, یہ بدر والے ہیں, یہ خیبر والے ہیں, یہ فلاں وقت والے ہیں. دنیا کی چیزوں پر فخر نہیں کرتے تھے. یہ بدری ہے, اس نے بدر میں اللہ کے راستے میں شرکت کی تھی, یہ اس کی امتیازی چیز ہے. تو اعمال میں مقابلے کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, اپنے رب کو راضی کرنے میں, اس کی بخشش کو تلاش کرنے میں, اور اس جنت کے لینے میں جس کی چوڑائی زمینوں آسمانوں سے زیادہ ہے. یہاں مقابلے کر کے دکھاؤ. ایک دوسرے سے مقابلے کرنے والے ان اعمال میں مقابلہ کر کے دکھائیں.
تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری جو اللہ پہلے نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ نبیوں کو جس کام کے لیے بھیجتے تھے وہ کام ہمارے ذمے لگایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں میں مینا کے قافلے آ کر ٹھہرتے تھے، وہاں پر تشریف لے جاتے، ان کی منت سماجت کرتے کہ اللہ کی بات مان لو۔ سارے نبی اللہ نے کافروں کی طرف نہیں بھیجے، 1.25 لاکھ نبی جو بھیجے ہیں ان میں سے زیادہ تعداد وہ ہے جو مسلمانوں کی طرف بھیجے ہیں، ان کو اعمال پر کھڑا کرنے کے لیے۔ بگڑے ہوئے مسلمان جب وہ بگڑ جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں، ان دونوں کے بیچ میں 1000 نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ بگڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس بھی نبی بھیجے ہیں کہ ان کو صحیح اعمال پر کھڑا کرو۔ اس لیے یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا، اب میں فخر کروں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں تاجر ہوں، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ ساری دنیا کا وزیر اعظم ہو، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت گوبر کے کیڑے جتنی بھی نہیں ہے۔ ان دنیا کے منصبوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ساری دنیا اللہ کے نزدیک کوڑا کباڑ ہے۔ قیمتی چیز وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے رنگ میں جو رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جاتا ہے، چاہے وہ کالے رنگ کا ہو، چاہے وہ جس رنگ کا بھی ہو، جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی ہو۔ 1.25 لاکھ انبیاء، ان کے بعد 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں، ان 1.25 لاکھ امتوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صرف اس امت میں سب سے افضل نہیں ہیں، 1.25 لاکھ امتیں جمع ہوں ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ محنت کی ہے، ایمان پر، اعمال پر محنت کی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر جو یہاں آئے تو وہ اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ورنہ تو حضور کے خاندان کے اور لوگ تھے، حضرت علی تھے، حضرت عباس تھے، وہ بنو ہاشم تھے، وہ آگے نہیں آئے، آگے تو یہ آئے ہیں، یہ نیچے کے خاندانوں کے لوگ تھے۔ یہ بنو عدی کا لونڈا، حضرت عمر کے بارے میں ابو سفیان نے کہا یہ بنو عدی کا لونڈا یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو ان کا اس کے ایمان نے یہاں پہنچایا ہے۔ 40 کے بعد مسلمان ہوئے، 6 سال بعد، اور جن کو کراس کر کے آگے آئے وہ عام لوگ نہیں تھے، ان میں ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے لوگ تھے۔ ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا، آگے دوسرے نمبر پر پہنچ گئے، محنت کی ہے اعمال کے ذریعے سے۔ یہ تو 6 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، نہیں، وہ پہلے دن مسلمان ہونے والوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ محنت کی ہے، اعمال کی محنت کی ہے۔ صحابہ تو 1.25 لاکھ تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جن کو آدمی کبھی بھلا نہیں سکتا، انہوں نے محنت کی ہے۔ اس لیے پوری امت جتنے اعمال کرتی ہے ان ساروں کا ثواب روزانہ حضرت ابوبکر کو ملتا ہے، اس لیے کہ ان کی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے۔ ساری امت کے اعمال کا ثواب روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، تو کچھ کر جائیں گے تو پھر ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کرنے کا وقت ہے، کل کو وقت ختم ہو جائے گا۔ قبر میں 10,000 قرآن بھی کوئی کھڑے ہو کے پڑھے گا تو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ پڑھ لو، شوقیہ پڑھ لو، کسی کو اس کو دعا کی برکت سے موقع مل گیا تھا ایک کو، مجھے یہ اے اللہ توفیق دینا، لیکن 10,000 قرآن پڑھے ایک نیکی بھی نہیں ملی۔ اس کو دیکھ کر جس نے سبحان اللہ کہا تو اس نے کہا یہ اپنا سبحان اللہ مجھے دے دو، میرے 10,000 قرآن تم لے لو۔ تیرے سبحان اللہ کی قیمت ہے، تو زندہ ہے، اور مرنے کے بعد 10,000 قرآن بھی پڑھو تو کچھ نہیں ملتا۔ آج وقت ہے، آج محنت کا وقت ہے، ہر وقت ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، قریب قیامت کے دن کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کل کا دن، دیکھ لو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، وقت مقرر ہے، ہم نے تمہارے سانس گنے ہوئے ہیں، کتنے لقمے کھاؤ گے وہ بھی گنے ہوئے ہیں، لقد احصاہم وعدہم عدا، تمہارے لقمے، تمہارے قدم، تمہارے سانس گنے ہوئے ہیں، وہ کتنی تھوڑی زندگی ہوگی جس کے سانس بھی گنے ہوئے ہوں۔
تم نے ہمارے پاس آنا ہے، اس لیے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اس کے بغیر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ بنفس نفیس ہر آدمی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی جگہ کسی اور کو نہیں بھیج سکتا۔ بہت مختصر زندگی ہے، وہاں پر اللہ ان کافروں سے پوچھیں گے تم نے دنیا میں کتنے دن زندگی، کتنے سال تم دنیا میں رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے، اللہ جل شانہ نے ان کا قصہ سنایا ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ سال کون رہا تھا، ایک دن تھا یا آدھا دن تھا جو آپ نے ہمیں دنیا میں دیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کاش کہ یہ بات تم وہیں سمجھ جاتے۔ ہاں، وہاں تو لوگ کہیں گے کہ اللہ آپ نے تو ہمیں دنیا میں صرف ایک صبح یا ایک شام دی تھی، بہت تھوڑی، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، صرف ایک صبح تھی یا ایک شام تھی، اتنی چھوٹی زندگی تھی، اس کے لیے ہم نے کیوں اللہ کو ناراض کر دیا؟ کہ یہ بات تم وہیں سمجھ جاتے تو اچھا تھا، ہم نے تو تمہیں موقع دیا تھا، سمجھانے والے بھی بھیجے تھے، سمجھانے والے بھی بھیجے تھے، تم نے وقت ضائع کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ حقائق ہیں، موت آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، آخرت میں اس پر جو وعدہ اور وعید کیا ہے وہ سب کچھ حق ہے۔ اس لیے اس کی تیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کے یہ ذمے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو لے کر جانا اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے اوامر پر کھڑا کرنا، جہنم سے بچا کر وہ جنت میں چلے جائیں۔ اس کی محنت ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے، اب اللہ کے راستے میں آپ جماعتوں کو جب روانہ کرتے تھے تو جاتے ہوئے ان کو ہدایات دیتے تھے ہمیشہ، اور جب واپس آتی تھیں تو ان سے کارگزاری سنتے تھے۔ یہ اس وقت کارگزاری کا عمل ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کام صحیح رخ پر آ جائے۔ آہستہ آہستہ آدمی صحیح رخ پر تب آتا ہے، سیکھتے سیکھتے انسان ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں سے کارگزاری سنتے تھے۔ آپ نے ممبر پر بیٹھ کر بھی کارگزاریاں سنی اور نیچے بیٹھ کر بھی سنی، تو اس لیے کارگزاری سننا حضور کی محنت کا حصہ ہے، یہ امتحان کے لیے نہیں ہوتی۔ کارگزاری کوئی امتحان نہیں ہے، وہ تو جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے سب پاس ہیں۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی، وہ تو سب پاس ہیں۔ لیکن کوئی بات بڑوں سے، ہم تو سب سیکھنے والے ہیں، سنانے والے بھی سننے والے بھی، لیکن کوئی بات اس کے بارے میں بزرگوں سے سنی ہوتی ہے تو وہ عرض کر دیتے ہیں کہ آئندہ ایسا کریں تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہو، بس اتنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ساتھی کارگزاری میں سناتا ہے کہ ہم جہاں گئے تھے وہاں بالکل نئے نئے لوگ ہمیں ملے، کلمہ بھی نہیں آتا تھا، نماز بھی نہیں آتی تھی۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا؟ وہ کہ ہم نے ان کو کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، غسل کے فرائض بھی نہیں آتے تھے، وہ بھی غسل کے فرائض بھی یاد کرائے۔ تو اب ان سے عرض کرتے ہیں کہ اس موقع پر ہم سے غلطی ہو گئی۔ بڑوں نے کیا بتایا ہے؟ حضرت جی فرماتے تھے کہ سب سے پہلے دعوت سکھانی ہے، کلمے سے پہلے دعوت سکھانی ہے، اس لیے کہ دعوت جب سکھائیں گے، اس کو داعی بنائیں گے، اس کے اندر کرنٹ پیدا ہو جائے گا، استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم آگے اگلا قدم تو کلمہ نماز ہی ہے، لیکن کلمہ نماز اگر ہم نہ بھی سکھا سکے، وہ پیچھے پھر کے سیکھے گا۔ لیکن اگر ہم نے کلمہ نماز تو سکھایا، اس کو دعوت پر نہ ڈالا، تو ماحول تو وہاں ہے نہیں، ہمارے آنے کے بعد پھر وہ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو داعی بنانا ہے، ہر مسلمان کو نئی سے نئی جگہ کام شروع کرو نہیں تو وہاں سب سے پہلے گشت شروع کرانا ہے، ان کو انفرادی دعوت پر ڈالنا ہے، دعوت سے شروع۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ ہمارے کام کی بنیاد دعوت ہے، ہمارے کام کی بنیاد تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کی نفی نہیں ہے، تعلیم اپنی جگہ پہ ہوگی تو فائدہ دے گی، سب سے پہلے تو دعوت ہے، گشت ہے، مشورہ ہے، پھر تعلیم ہے۔ کہتے ہیں جی جماعتیں کہتی ہم نے 10 مسجدوں میں تعلیم شروع کرا دی، تو حضرات فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے تو تمہیں بھیجا ہی نہیں تھا۔ اب اس لیے وہ شروع میں سمجھنا تھا کہ ہر امتی کو داعی بنانا ہے، دعوت دینے سے اندر مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے، جیسے کھیت کی زمین تیار کیے بغیر لاکھوں روپے کا بیج ڈالو گے ضائع ہو جائے گا۔
ایسے انسان کے اندر مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے صرف دعوت سے. اگر شروع سے حکم سنایا، دعوت دینے سے پہلے حکم سنایا، تو حضرت جی فرماتے تھے لوگ فاسق ہیں، تم ان کو کہیں کافر نہ بنا دینا غلطی سے. ایک آدمی ساری زندگی بھی نماز نہ پڑھے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا، فاسق ہے نا، فاسق ہے. تو اگر تم نے زور صرف کہا نماز پڑھو، اب وہ تو اس سے تمہیں دعوت نہیں دی، ویسے ہی کہتے ہو نماز پڑھو، کہے گا نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جائے گا. اب تمہیں گناہ ہوگا سارا. اس کو پہلے اس کے اندر استعداد پیدا کرنی تھی. استعداد پیدا ہوتی ہے دعوت سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ شراب مکے میں حرام ہوتی تو کوئی نہ چھوڑتا، شراب تو ان کی گھٹی میں اتری ہوئی تھی، لیکن دعوت 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 دعوت، مدینے میں آ کر پھر شراب حرام، اب 100% نے چھوڑ دی. استعداد پیدا ہو گئی. پردہ 100% پردہ، سود حرام 100% نے چھوڑ دیا. حجۃ الوداع میں اس وقت جا کے سود حرام ہوا. آخر عمر میں جا کر آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے سارے قتل معاف ہیں. سب سے پہلے میں اپنے چچا کے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دوں. گھر سے شروع کرتے تھے. آپ کے چچا کے بیٹے کے قاتل وہاں بیٹھے تھے. سب سے پہلے میں اپنے چچا کے بیٹے کا قتل معاف کرتا ہوں. سود ختم، حرام. سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. کوئی سود نہیں ہے. زمانے جاہلی عصبیت کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے دفن کر دیا. عصبیت کو اپنے پاؤں کے نیچے میں نے دفن کر دیا. تو وہ ساری باتیں اب استعداد پیدا ہو چکی تھی. اب جو بھی حکم دیں گے آسان ہے. اب حکم پورا کرنا آسان ہے. اس لیے حکم کی استعداد پیدا ہوتی ہے دعوت سے. تو ہر آدمی کو، ہم ہر مسلمان کو داعی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ دعوت سے وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے، اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی یہاں رائبنڈ میں دعوت نہ دے، اس کے دل میں تکبر پیدا ہوگا، نماز میں مزہ نہیں آئے گا، لوگ اسے حقیر نظر آئیں گے. دعوت دے گا، اب نماز میں مزہ آئے گا، اب لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھے گا. جو حکم ہے اسی طرح ترقی. دیکھو ساری چیزوں کو اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور ایمان کو دعوت دینے کے ساتھ جوڑا ہے. اعمال پر استقامت ملے گی انسان کو ایمان کے بقدر. اخلاص آئے گا، حدیث میں آتا ہے اخلاص آئے گا ایمان کے بقدر. ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر. پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر. تنہائیوں کے گناہوں سے بچے گا ایمان کے بقدر. اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے. ساری چیزیں ایمان کے ساتھ. استقامت ملے گی ایمان کے بقدر، اخلاص ملے گا ایمان کے بقدر، ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر، پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر، تنہائیوں کے گناہوں سے بچے گا ایمان کے بقدر. اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے. تو ہر ساتھی روزانہ، ہمارا ہر ساتھی روزانہ گھنٹوں دعوت دیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے کارگزاری اعمال کی کارگزاری ہوتی. یہاں سے جب ہم چلے تو ہم نے کیا کیا اعمال کیے. ہم نے پہلے نفل پڑھے، پھر مذاکرہ کیا، پھر نیت کی، پھر دعائیں پڑھی. یہ اعمال ہوتے ہیں. چلنے سے پہلے کیا عمل کیے، اعمال کی کارگزاری ہے. پھر گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے کیا عمل کیا، وہاں تعلیم کا حلقہ لگا لیا، پھر گاڑی میں سوار ہوئے تو یہ دعائیں پڑھی، پھر یہ کیا، پھر وہاں پر گاڑی میں کیا 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 سفر میں. کہتے ہیں ہم نے خدمت کی، ایک آدمی کھڑا تھا اس کو ساتھ ہو کر اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر ہم نے اس کو ٹھنڈا پانی پلایا. حدیث میں آتا ہے کہ پانی پلانے سے بڑا صدقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. پانی پلایا، پھر ہم نے یہ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دعوت دی، راستے میں ہم نے دعوت دی. یہ اعمال ہیں. راستے میں ہم نے تعلیم بھی کی، راستے میں ہم نے تلاوت بھی کی، راستے میں ہم نے یہ بھی کیا. بس پھر وہاں پہنچ کر کیا کیا، وہاں جب بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک ضروری مذاکرہ ہوتا ہے، وہ ہم نے کیا. پھر مسجد میں جا کر ہم نے دن کو یہ اعمال کیے، رات کو یہ اعمال کیے. ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد آئی اور نقد جماعت نکل گئی. اعمال کی کارگزاری سنانی ہے. آپ نے کن گاڑیوں میں سفر کیا اس کی تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگوں کو آپ سے اچھا سفر کرنا بھی آتا ہے. کیا کھانے کھائے اس کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. کھانے کی چیزیں لوگوں کو آپ سے زیادہ آتی. ہاں اعمال کیا کیے. کھانے کے دوران ہم نے مشورہ کیا تھا، ہم نے کھانا آگے پیچھے کیا، جماعت نقد نکل گئی. پیدل چلے ہم، پیدل چلنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف اور طائف سے مکہ پیدل تشریف لائے.
اس زمانے میں مولانا نذر الرحمان صاحب، ہمارے مولانا نذر الرحمان صاحب ہیں، ابھی موجود ہیں، یہاں مغرب کی نماز پڑھی تھی، وہ ان کی طائف تشکیل ہوئی تھی مکہ سے. وہ کہتے ہیں ہم اس زمانے میں سڑکیں نہیں تھیں، ٹرک، یہ تو ساری سڑکیں بہترین قسم کی اب بنی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ٹرک میں ہم نے سفر کیا، وہ اس نے پیچھے ایک ڈرم رکھا تھا جس میں پانی تھا، وہ ہمیں استنجے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے بھی نہیں دیتا تھا ٹرک والا، یہ صرف پینے کے لیے ہے، ورنہ راستے میں پیاس سے مر جاؤ گے، یہاں سے طائف تک کوئی پانی نہیں ہے، بس یہ ڈرم، یہ گرم پانی پیتے رہو. اس طرح ہم نے سفر کیا، یہ اس زمانے میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ وہ سارا پہاڑی سفر، پیدل گئے پیدل آئے، پیدل گئے پیدل آئے. نہیں تو اس لیے پیدل چلنا سنت ہے. پیدل ایک سفر میں 3 ساتھی، ایک سواری، باری باری سوار ہوتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اسپیشل سواری نہیں ہوتی تھی، آپ اور حضرت علی اور حضرت ابو امامہ، ان تینوں کے لیے بھی ایک سواری تھی. انہوں نے آپ کو کہا کہ پہلے آپ چڑھ جائیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تھوڑا سا چلنے کے بعد آپ نیچے اتر آئے. کہا اب تم چڑھو. انہوں نے کہا جی ہم تو نوجوان ہیں، ہم. آپ نے کہا نہیں، اگر تم اس لیے پیدل چلتے ہو کہ تم میں طاقت ہے تو اللہ نے مجھے تم سے زیادہ طاقت دی، میں بھی پیدل چلوں گا. اور اگر تم اس لیے پیدل چلتے ہو کہ تمہیں ثواب کی ضرورت ہے تو میں محمد بھی ثواب کا محتاج ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی اپنی باری پر پیدل چلوں گا. پیدل چلتے. حضرت عقبہ بن عامر آپ کے ساتھ تھے جی، وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ تھا، بکریاں وہ چرایا کرتے تھے. پھر ان کو شوق پیدا ہوا، ساری بکریاں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں، بس آ کر آپ کے ساتھ پڑ گئے. ردیف رسول اللہ نام پڑ گیا، اللہ کے رسول کا جوڑی دار. چاہے بکریاں چرانے والے تھے، بڑے علماء صحابہ میں سے بن گئے. آپ کے ساتھ رہیں گے تو عالم بن گئے. میں آپ کے ساتھ تھا ایک سفر میں، تو آپ تھے اور میں تھا، ایک ہی سواری تھی. آپ سواری پر تھے. پھر آپ نے فرمایا عقبہ، میں نے کہا قربان ہو جاؤں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا تم سوار نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، آپ سوار میں پیدل، بہت اچھی بات ہے. بس پھر کہتے ہیں آگے جا کر پھر آپ نے فرمایا عقبہ، میں نے کہا حاضر. آپ نے فرمایا تم سوار نہیں ہوتے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے رسول کو نہیں کہتا ہوں، یہ تو بے ادبی لگتی ہے. اب پوچھیں گے تو میں کہوں گا جیسے آپ کی منشا ہو. نہیں. کہتے ہیں 1-2 کلومیٹر کے بعد پھر آپ نے فرمایا عقبہ، میں نے کہا قربان ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم سوار نہیں ہوتے؟ میں نے کہا جیسے آپ حکم دیں گے. تو آپ چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے، کہا مجھے اوپر چڑھ جاؤ. پھر میں سوار تھا کتنے میل تک، اور اللہ کے رسول پیدل. اونٹ پر سواری ہو اور سوار آدمی، پیدل آدمی، دونوں کی رفتار برابر ہوتی. تو اس لیے اب وہ اونٹ پر وہ آپ پیدل اور میں سوار. تو اس لیے پیدل چلنا، پیدل چلے تھے. حضور فرماتے ہیں پیدل چلو. ایک جماعت کی کراچی تشکیل تھی، ان کا بزرگوں نے کہا پیدل چلو ہم کچھ جگہ پیدل چلتے ہیں. وہ یہاں سے سہیوال تک پیدل چلے گئے. سہیوال جا کے ٹرین پر سوار ہو. ٹرین میں 2 گھنٹے لگتے ہیں سہیوال میں. اتنا پیدل چلنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. پیدل چلنے کے فائدے. بہرحال تو آدمی پیدل چلنا، اور وہاں پر کیا کیا اعمال کیے تھے، تو اعمال کی کارگزاری. اور جب یہ بتانا ہو کہ جماعتیں نکلیں تو اس میں یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے نکلیں. یہ نہ کہے کہ ہم نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، ہم نے اتنی جماعتیں نکالی، یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کے فضل سے نکل گئی، اللہ کے فضل سے نکل گئی، اللہ کے فضل سے. بدر کے بعد صحابہ آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں نے فلاں کو مارا، فلاں کو. فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے. فلم تقتلوہم، تم نے ان کو نہیں مارا، ان کو تو اللہ نے مارا ہے، تم ایسے ہی خواہ نہیں. ٹھیک ہے جی، آئندہ نہیں کہیں گے کہ نہیں، تم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. جماعت نکلی، ہم کہیں گے اللہ کے فضل سے نکل گئی، اللہ کے فضل سے نکل گئی. نہیں نکلی اس کو اپنی طرف منسوب کرنا کہ لوگ تو بہت اچھے تھے، ہماری کمزوری تھی. جیسے طائف میں آپ نے ان کی شکایت نہیں کی. آپ نے جب دعا کی تنہائی میں جا کر تو یوں کہا کہ اے اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں، تو اللہ بہت خوش ہو گئے. ان کی شکایت نہیں کی، یہی اللہ کو پسند تھا. یہ نہیں کہا اللہ انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، یہ نہیں کہا. یوں کہا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میرے تدبیر بنانے میں کمزوری تھی،
یہ تھا. جماعت نہیں نکلی تو ہم کہیں گے کہ وہ تو ہماری سستی تھی، ہماری سستی کی وجہ سے. لوگ تو بہت اچھے تھے، ہماری سستی کی وجہ سے نہیں نکلی. نکلی تو ہم کہیں گے اللہ کے فضل سے نکلی، نکلی تو اللہ کے فضل سے، نہیں نکلی تو ہماری سستی سے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اور کسی مسلمان کا عیب نہیں بتانا چاہیے. کسی مسلمان کا عیب بتانا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک تو کسی مسلمان کا عیب، کوئی کمی بیشی لوگوں کو بتاؤ گے، یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عیب بتانے سے عیب پھیلتا ہے. عیب بتانا چھوڑ دو گے، اللہ اس عیب کو ختم کر دیں گے، یہ وعدہ ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اخبار نہ پڑھو. اخباروں والے مسلمانوں کے عیبوں کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. عیبوں کو ذکر کرو گے زیادہ ہو جائیں گے، چھوڑ دو گے تو ختم ہو جائیں گے. اس لیے عیب نہیں بتانے. کوئی ایسی چیز ہو جس میں اجتماعی نقصان کا خطرہ ہو تو علیحدگی میں بزرگوں سے مل کے بتا دیں، علیحدگی میں بتا دیں. اجتماعی کارگزاری میں تو لوگوں کی صفات بتانا، خوبیاں بتانا، اور کارگزاری اصل میں ہدایات ہوتی ہیں. باقی جماعتوں کو بھی یہ صرف جو سوالات پوچھتے ہیں وہ صرف اس جماعت کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہم سب کے لیے ہوتے ہیں. اس موقع پر کیا کیا تھا تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اس کا خیال رکھنا کہ جماعت کسی کا عیب نہیں بتانا. ہمیں حکم یہ ہے کہ لوگ